وصحبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم مکرم حاضرین مجلس اور عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک وقفے کے بعد اس کتاب کی شرح ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے 3 دروس میں کتاب کے کچھ حصے کی شرح آپ کے سامنے آ چکی ہے. انشاءاللہ آج اس چوتھے درس میں جہاں پر ہم رکے تھے وہاں سے انشاءاللہ آج پڑھنا شروع کریں گے. انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ درس وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ اس جملے سے شروع ہوگا. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: والجنة والنار حق وهما مخلوقتان ولا يفنيان أبدا فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحمه والصراط حق حسب. امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے والد محترم ابو حاتم الرازی اور ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ سے سنا، جس میں انہوں نے اس زمانے کے علماء اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں جنت حق والنار حق. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے. اس بارے میں کوئی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم. تو حقیقت میں یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے نص صریح کے اندر یہ عقیدہ ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. تو جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ برحق ہے. اسی طرح آگے کہہ رہے وہ مخلوقتان، اور یہ دونوں کے دونوں مخلوق، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. خالق اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی ذات کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کل من علیہا فان الا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. یہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت کے بارے میں یہ یقینی ہے کہ مخلوق کو موت آنی ہے. باقی کرنے والی ذات فقط اور فقط مل کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات صرف باقی رہنے والی ہے. اب جب جنت اور جہنم کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ یہ دونوں کے دونوں مخلوق ہیں، تو اصل قاعدے کے حساب سے جنت اور جہنم کو بھی ختم ہو جانا ہے.
اصل قاعدے کے حساب سے جنت اور جہنم کو بھی ختم ہو جانا کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات جو کہ خالق ہے اسی کے لیے بقا ہے، باقی کسی کے لیے بقا نہیں، مخلوق کے لیے بقا نہیں ہے۔ اور جنت و جہنم کیا ہے؟ مخلوق۔ اس لیے اصل قاعدے کے حساب سے اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ فنا ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم سے نہ سمجھے اور عربی زبان سیکھ لینے کے بنا پر یہ سمجھے کہ میں قرآن و سنت کو سمجھ سکتا ہوں اور میں یہ اہلیت رکھتا ہوں کہ کتاب و سنت کو خود اپنے فہم سے سمجھ لوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہیں پر زبردست ہو کر آئے گا، جیسے کہ یہ اس لیے وہ کیا سمجھے گا کہ جنت اور جہنم میں کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں اجماع ہے کہ جنت فنا نہیں ہوگی۔ اس آیت سے سلف صالحین نے یہ سمجھا کہ اس میں جنت میں داخل ہے، بلکہ ان مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ فنا ہو جائے گی، یہ ماننا ہے اس کا۔ لیکن جن مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے وہ فنا نہیں ہوگی۔ جیسے کہ جنت ہے، جنت کو اللہ رب العالمین نے فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے جنت فنا نہیں ہوگی۔ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جنت کے بارے میں؟ جنت ختم ہو جائے گی کبھی؟ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سلف صالحین کے فہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ان نصوص سے کیا سمجھا۔ ہم آماد نہیں ہے کہ اپنے فہم کے مطابق کتاب و سنت کے نصوص کا معنی بیان کریں، بلکہ سلف نے ان نصوص سے جو سمجھا ہے اسی فہم کو قبول کرنے اور اتباع کرنے کے ہم کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف کیا ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا تعالیٰ یہ سے ان کے منہج سے روگردانی کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم نصیب ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کے منہج اور ان کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا کیا ضروری ہے۔ رہی بات جہنم کی، ہم نے کہا جنت کے بارے میں کیوں فنا نہیں ہوگی؟ کیا جہنم فنا ہو جائے گی یا جہنم بھی فنا نہیں ہوگی؟ اس بارے میں یہاں مصنف نے کیا کہا؟ ولا یفنیانی ابدا، یفنیا کس کا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا، یعنی دونوں جنت و جہنم فنا نہیں ہوں گے کبھی۔ تو اس میں جنت کے ساتھ جہنم بھی شامل ہے۔ جو عقیدے کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل میں شاذ و نادر کے لیے آپ کو کوئی اختلاف ملے گا اہل سنت و جماعت کے یہاں۔ جتنے عقائد ہیں سب کے سب کیا متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں سب کے ساتھ۔ شاذ و نادر چند مسائل ہیں جن مسائل میں جزوی اختلاف ہے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ جہنم کے پڑا ہونے والا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں حقیقت میں سلف کے یہاں اختلاف ملتا ہے کہ جہنم یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یا فنا رہنے والی۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جہنم فنا نہیں ہوگی۔ اسی طرح تابعین میں شعبی رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جہنم فنا نہیں ہوگی۔ حالانکہ کسی صحابی سے صراحت کے ساتھ جہنم کے فنا نہ ہونے کی بات ثابت نہیں صحیح طرح سے۔ جہاں بھی صراحت کے ساتھ کسی صحابی سے منقول ہے جہنم فنا نہیں ہوگی، ایسی روایت ثابت نہیں ہے۔ کس میں ثابت ہے؟ جو روایت صحابہ کرام سے ثابت ہے ان میں صراحت نہیں ہے کہ جہنم فنا ہو جائے،
احتمال ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ان روایتوں میں، ان آثار میں احتمال ہے جہنم کے فنا ہونے اور نہ ہونے دونوں کا۔ علماء نے اسی وجہ سے ان روایتوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ روایتیں ایسی نہیں ہے جن کی بنا پر کہا جائے کہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جہنم فنا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ روایتیں صریح نہیں ہے، احتمال ہے زیادہ سے زیادہ۔ امام ابن ابی العز الحجری رحمہ اللہ نے عقیدے کی بہت زبردست کتاب لکھی ہے، کیا نام یاد ہے آپ؟ شرح العقیدہ الطحاویہ، جو کہ کتاب نصابی ہے۔ اس میں اس مسئلے میں کل 8 اقوال کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 8 اقوال کا، جہنم فنا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان میں سے 6 اقوال اہل بیان کے ہیں۔ 6 اقوال کن کے ہیں؟ اہل بیان کے، خوارج، معتزلہ اور دوسرے گمراہ فرقوں کے، اور 2 قول اہل سنت والجماعت کی طرف انہوں نے ان کی نسبت کی ہے، ان دونوں اقوال کی، ان دونوں اقوال کی نسبت اہل سنت والجماعت کا پہلا قول جو انہوں نے نقل کیا ہے ان اللہ یخرج منها من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جہنم سے جن کو چاہیں گے باہر نکالیں گے، ثم یبقیها ما یشاء ثم یفنیها، کہ اللہ رب العالمین پھر جن کو چاہیں گے اس میں باقی رکھیں گے، اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین کیا کریں گے، جہنم کو ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَمَدًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے خاص مدت مقرر کر رکھی ہے، جس مدت کے بعد جہنم کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جہنم باقی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ قول اہل سنت والجماعت کا پہلا قول ہے۔ دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا جو انہوں نے نقل کیا ہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی جہنم ختم نہیں ہوگی، یہ دوسرا قول ہے۔ اور یہی قول جو بلکہ اس میں اختلاف شاذ و نادر ہے، جو پہلا قول ہے اس قول کے قائل بہت ہی کم ہے، شاذ و نادر ہے، لیکن اہل سنت کی طرف ہی اس قول کی نسبت انہوں نے کی ہے۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے اس مسئلے میں، اجماع یا اختلاف موجود ہے، حقیقت میں اختلاف موجود ہے، اور علماء اس مسئلے میں اختلاف کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے، جیسے معمولی ہی ہو لیکن اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں جہنم کے ختم ہونے کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے، کتاب و سنت میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے جہنم کے فنا ہونے کی بات کی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ جہنم کبھی نہ کبھی ایسا وقت آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا تدری احقاب، ایک مدت تک، بہت ہی مدت تک رہیں گے، لیکن اس کے بعد لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جہنم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے جہنم کے بارے میں، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، سورہ ہود کے اندر اللہ نے کیا کہا، الا ما شاء ربک، خالدین فیہا کہا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، الا ما شاء ربک، اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت۔ تو اس طرح کے نصوص سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ جہنم فنا ہو جائے گی یا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس بارے میں صراحت نہیں ہے، بعض آیتوں سے ایسا احتمال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی جہنم ختم ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ اس بارے میں کوئی نص صریح نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا ہے، اس لیے اس مسئلے میں اختلاف راجح کیا ہے، ہمارا کیا
حقیقت میں یہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی طرح ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اپنی کتابوں میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک کتاب بھی ہے الرد علی من قال بفناء النار بفناء الجنة والنار. یہ شیخ الاسلام کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کتاب کا نام کیا ہے؟ الرد علی من قال بفناء الجنة والنار. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اور اپنی دوسری کتابوں میں دونوں اقوال کو ذکر کیا ہے, دونوں قول کی دلیلوں کو ذکر کیا. پڑھنے والوں نے یہ سمجھا جب ان کے عبادتوں کو پڑھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کا یہی موقف ہے. حالانکہ انہوں نے اپنا موقف ذکر نہیں کیا, دوسروں کے موقف کو ذکر کیا, ان کے دلائل کو ذکر کیا. تو دلائل کو ذکر کرنے اور موقف کو ذکر کرنے کا جو اسلوب ہے کہ شیخ الاسلام کا یہی موقف ہے, اور اس سے بعض لوگوں نے ان کی طرف یہ نسبت کر دی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنت کے ختم ہو جانے کے قائل ہیں. حالانکہ کہیں پر انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں جنت کے فنا ہو جانے کا قائل ہوں. یہاں تک کہ شیخ الاسلام کو اس مسئلے کی وجہ سے بہت ناکام کیا, جس میں سے معاصرین میں دارالعلوم دیوبند کافی کچھ لکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں اس مسئلے کی وجہ سے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع کی مخالفت کی ہے اور جنت کی ختم ہونے کی بات کی ہے. حالانکہ شیخ الاسلام نے کبھی ایسی بات نہیں کی, ان کی طرف جھوٹی نسبت ہے, جھوٹی تہمت ہے. اس سے بڑی اس تہمت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. جو اس قول کے قائل ہیں ان کے قول کو ذکر کیا ہے, ان کے دلائل کو ذکر کر دیا, جس کا مطلب ان کی یہی رائے ہے. اسی طرح انہوں نے جو اس بات کے دلیل ہے کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی, اور اگر ان کی طرف کسی قول کی نسبت کرنا ہی ہو تو انصاف یہ ہوگا کہ یہ نسبت کی جائے جو جنت کبھی ختم نہیں ہوگی, اسی قول کی قائل ہے اگر نسبت کرنا ہی ہوگی. حالانکہ یہ مطلب یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا شیخ الاسلام کی طرف کسی قول کی یقین کے ساتھ نسبت کی جا سکتی ہے, نہیں کیا سکتی. یہ مسئلہ کافی یعنی علمی مسئلہ رہا اور اس بارے میں کافی اختلافات ہوئی ہیں. بہت ساری کتابیں اس مسئلے کے اوپر لکھی گئی اسی وجہ سے. بعض کتابوں کا میں نام ذکر کر رہا ہوں, آپ لوگ لکھ لیں, کبھی موقع ملے ان کتابوں کو پڑھیں گے. اس مسئلے میں کیا کچھ ہوا ہے, علماء کے درمیان کتنے اختلافات ہوئے ہیں. امیر صنعانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہوئی ہے. مصنف کون ہے؟ امیر صنعانی رحمہ اللہ, سبل السلام کے مصنف, جو انہی کی ایک کتاب ہے رفع الاخطاء لابطال ادلة القائلین بفناء النار. رفع الاخطاء لابطال ادلة القائلین بفناء النار. اسی طرح ایک کتاب ہے الاستنباط لمحق القول بفناء النار, سلیمان بن عبد اللہ البخاری کی کتاب ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے کشف الاسباب لابطال ادعاء فناء النار المنسوب لابن تیمیہ وابن القیم رحمہ اللہ, یعنی الامانی کی کتاب ہے. تو بہت ساری کتابیں اس مسئلے پر لکھی گئی ہیں. تو یہ کبھی کافی گرم مسئلہ تھا علماء کے درمیان. یہ علی علیہ کون سی کتاب؟ کشف الاسباب لابطال ادعاء فناء النار المنسوب لابن تیمیہ وابن القیم. ابھی جو شیخ الاسلام کی کتاب کا نام پر ہم نے ذکر کیا ہے
اس کتاب کی نسبت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حقیقت میں شیخ الاسلام کی یہ کتاب ہے یا ان کی طرف غلط نسبت کر دی گئی. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے آخر میں جو ہم نے ذکر کیا کشف الاسلام، یہ علی الیمانی کی کتاب، علی الیمانی کی. تو اس مسئلے میں اختلاف ہونے کی وجہ وہی ہے کہ طریق نہیں ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ کافی گرما گرم رہا اور اس مسئلے میں کافی کتابیں لکھی گئی. حقیقت میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے والعلم عند اللہ کہ اس مسئلے میں توقف کیا ہے. استاد محترم شیخ ابو سعید الجوہنی حفظہ اللہ، ابو سعید الجوہنی، آپ لوگوں نے نام سنا؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے عقیدے کے بہت ماہر استاد ہیں، بلکہ اس وقت عقیدے کے جو ماہر اساتذہ موجود ہیں دنیا میں، ان میں ایک نمائندہ شیخ ابو سعید الجوہنی حفظہ اللہ کے بارے علماء ان کی طرف عقیدے کے پیچیدہ مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں. شیخ عبد الرزاق البدر کا نام آپ لوگوں نے سنا؟ یہ ان کے کلاس ریڈ تھے. شیخ ابو سعید الجوہنی اور شیخ عبد الرزاق البدر دونوں کے آگے کلاس ریڈ تھے. شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کا نام لکھنا ہوا تو پہلے نمبر میں حالانکہ ان کے کیا تھے کلاس ریڈ تھے. کہتے ہیں کہ کبھی اگر لکھنا ہوا مجھے اساتذہ کا نام تو پہلے نمبر میں کو رکھوں گا شیخ ابو سعید الجوہنی کو، اس لیے کہ ان سے میں نے اتنا ہی فائدہ اٹھایا ان کا تواضع ہے دنیا میں. تو اس سے شیخ ابو سعید الجوہنی کا علمی مقام خصوصاً عقیدے اور منہج کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. شیخ کا اس بارے میں 10 موجود ہے، یوٹیوب وغیرہ دیکھ بھی سکتے ہیں. شیخ نے کہا کہ اس مسئلے میں حقیقت میں راجح یہی ہوگا کہ توقف کیا اور ہم وہی کہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَمَّنْ فِيهَا أَحْقَابًا، اسی طرح خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ربک فعال لما یرید. یعنی ہم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اس سے آگے کچھ حدیث لوگوں کے اختیار کریں گے کیونکہ اس مسئلے میں صراحت نہیں ہے اور عقیدے کے لیے اجتہاد کا سہارا نہیں دیا. عقیدے کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پر یہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے میں کیا کریں گے توقف کریں گے. تو جنت کے بارے میں عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے نہیں ہوگی. جہنم کے بارے میں اختلاف موجود ہے. جمہور کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی منع نہیں، لیکن دلائل صریح نہ ہونے کی وجہ سے یقین کے ساتھ اس قول کا کہنا مشکل ہے. اس لیے توقف اولا معلوم ہوتا ہے والعلم عند اللہ واللہ اعلم بالصواب. آگے بڑھیں. والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم والصراط. جنت کو اللہ رب العالمین نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے نیک بندوں کے بدلے کے لیے. اور جہنم کو اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کے سزا کے لیے پیدا کیا. الا من رحم، کیوں کہا الا من رحم؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ گنہگار کو جہنم جائے، ضروری نہیں. اللہ رب العالمین چاہے تو بغیر کسی سزا کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر سکتا. اس لیے ضروری نہیں کہ کوئی گنہگار ہو، جیسے کہ خوارج معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کر لیا اب جنت نہیں جا سکتا، یا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا. کیا ہوگا؟ ایمان اور اسلام کے درمیان منزلت بین المنزلتین جو منہج ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں. کسی پر رحم کرنا تو گرچہ وہ گناہوں کے اندر مباح ہوا ہو اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی طرح کی جنت میں داخل کر سکتا ہے. یہ الا من رحم کی خیر ملاقات ہے. والصراط حق والميزان
الميزان الذي له ایک جملہ کرتے ہیں صراط حق اور صراط کیا ہے یہ برحق ہے صراط سے کیا مراد ہے جی صراط کیا دلیل ہے جسے کو پوچھا جائے صراط المستقیم کیا کیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ صراط مراد نہیں ہے صراط سے کیا مراد ہے جہنم کے اوپر جسے قیامت کے دن قائم کیا جائے گا کیا کہتے ہیں صراط کہتے ہیں حقیقت میں کتاب و سنت کے اندر لفظ صراط اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے ایک ہے معنوی اور دوسرا ہے حسی ایک صراط معنوی ہے اور دوسرا کیا ہے صراط حسی ہے صراط حسی مطلب جو قیامت کے دن پیش آنے والا اللہ رب العالمین جہنم کے اوپر قائم کریں گے جس سے گزرے پہلے کوئی شخص جنت نہیں آ سکتا یعنی گزرنا ہر ایک کو ہے تو یہ ہے حسی اور معنوی کیا ہے معنوی یہی ہے جن دو آیتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی صراط ہے اور مستقیما یہاں صراط سے مراد کیا ہے یہاں صراط سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ اور منہج تھا جس کے بارے میں ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے تو اگر اس صراط مستقیم جو کہ معنوی دنیا میں چلے گا تو آخرت میں صراط حسی پر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا لیکن دنیا میں صراط معنوی پر نہیں چلے گا تو آخرت میں صراط حسی پر اس کا گزرنا آسان نہیں ہوگا تو گہرا تعلق ہے تو حقیقت میں کتاب و سنت میں ان دو معنوں میں آیا ہوا ہے حسی معنی میں بھی اور معنوی معنی میں بھی اس صراط کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے کیوں کیونکہ کتاب و سنت کے اندر اس کا بیان ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صراط یہ برحق ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یہاں پر اللہ رب العالمین نے جیسے کہ امام صابونی رحمہ اللہ نے عقیدۃ السلف امام صابونی رحمہ اللہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جن کتابوں میں سلف نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک بہت ہی پیاری کتاب کیا ہے عقیدۃ السلف اہل الحدیث یہ کن کی کتاب ہے امام صابونی رحمہ اللہ کی اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر ذکر کیا کہ اس آیت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میں مراد کیا ہے پل صراط تو اس پل صراط سے گزرنا اور حدیث کے اندر سلامت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا چنانچہ صحیحین کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول موجود ہے فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَن يُجِيزُهَا اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُنصَبُ وَيُقَرُّ الصِّرَاطَ اللہ رب العالمین کیا کریں گے اس کے بعد پل صراط کو قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر جنت کے اوپر پل صراط کو کے ساتھ آیا ہوا اس لیے اس کا انکار ممکن نہیں ہے صحیح مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول فرماتے ہیں بلغنی ان الجزع احد من الشعر واحد من السيف
اس کی صفت بیان کی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں بلغنی ان الجسم انق من الشعر. یہ اس طرح کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ بال سے بھی زیادہ یہ باریک ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک، وہ احد من السیف اور تلوار سے بھی زیادہ تیز. آگے بڑھیں. والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. میزان قیامت کے دن قائم کیا جائے گا اور یہ بھی برکت ہے. اس کے دو پلڑے ہوں گے، اس کے دو پلڑے ہوں گے جن میں بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، چاہے وہ نیک ہو چاہے برے ہو، ہر طرح کے اعمال کو کیا کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا. قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر اس کی صراحت آئی ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اسی طرح اللہ تعالی نے کہا وَتَنَقُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اسی طرح سورۃ القاریہ میں اللہ تعالی نے کہا ومن خفت موازینہ ومن ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ ومن خفت موازینہ فهو حاویہ. تو میزان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں آیا ہوا ہے. اسی طرح حدیث کے اندر بھی میزان کا تذکرہ آیا ہوا ہے. تو میں کر سکتا ہے جی صحیح بخاری کے آخری حدیث کلمتان خفیفتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے جس میں میزان کا حکم ہے، میزان کا تذکرہ ہے. تو یہ بھی مذہب ہے. اس کے بعد پڑھتے ہیں والحوض المبارك به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. والحوض المبارك به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوض کے ذریعے آپ کی عزت افزائی کی جائے گی، آپ کی تقریب کی جائے گی. وہ بھی برکت ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی تقریب ہوگی، عزت افزائی ہوگی کہ اللہ کے رسول کو کیا دیا جائے گا، حوض دیا جائے گا. چنانچہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى أخبروا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ اللہ کے رسول کے پاس لوگ آئیں گے حوض پر، لیکن کچھ لوگوں کو کیا جائے گا. اللہ کہیں گے کہ میری ہی امت کے لوگ کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں ایجاد کر دی، اس لیے ان کو روک دیا جائے گا، نہیں آنے دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں حوض کا ثبوت ہے. اس لیے ہمارا رائے ہے اللہ کے رسول کو حوض دیا جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول کا قول ہے موجود ہے کہ تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر آگے مجھ سے مل لو، یعنی آخری سانس تک تمہیں صبر کرنا. اور یہ حدیث کس سے آتے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کی اطاعت کے سلسلے.
کہ اگر وہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، جب تک کہ وہ مسلمان ہو، اسلام سے پھر نہ تب تک ان کی اطاعت کرنی ہے اور تمہیں صبر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ زمانے میں صبر کیا اور اس کے بعد بغاوت کریں. اجازت کی گنجائش نہیں ہے. کب تک صبر کرنا ہے؟ جہاں تک کہ بہت بار ان سے ملاقات کرو، یعنی آخری سانس تک. تو اس میں بھی حوض کا ثبوت موجود ہے. امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ الابانہ عن اصول الدیانہ جو کہ عقیدے کی کتاب ہے، ابو الحسن الاشعری ان کا دو دور ہے. ایک زمانے میں مذہب اشاعرہ جو ہے نا، جس کے بہت بڑے امام تھے، بلکہ بانیان میں سے نہیں جو اشعری فرقہ ہے، تو یہ ابو الحسن الاشعری کی کیا ہے، بانیوں میں سے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو توفیق دی، توبہ کیا انہوں نے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی طرف پلٹ کر آگے. اللہ رب العالمین نے توفیق دے، ہدایت دے، کوئی انسان کہہ نہیں سکتا. ایک زمانے میں اہل بدعت کے امام، لیکن اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ موت سے پہلے واپس آئے اور انہوں نے باضابطہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بیان کیا. چنانچہ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر، الایمان کے اندر، المعتزلہ القول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وروي عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بلا خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد گروپ ہوئی ہے، کافی حدیثیں موجود ہیں حوض کے بارے میں. اس کے باوجود معتزلہ نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا، جس کو نہیں. العقیدۃ الطحاویہ کی کتاب آپ لوگ نے سامنے پڑھتے ہیں، جس کی کئی تحقیقیں آ چکی ہیں مارکیٹ میں. ان میں سے ایک تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ کی ہے، ان کی تحقیق سے بھی کتاب چھپی ہوئی ہے. اور بہترین تحقیقات میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کو شمار کیا ہے. اس میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کے حاشیے میں کہ حوض کوثر سے حوض کے متعلق جو احادیث موجود ہیں یہ تواتر کے درجے پر پہنچا. حوض کے متعلق جو احادیث موجود ہیں وہ تواتر کے درجے تک پہنچا. اور 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تمام تاریخ پر بہت ہی زبردست لکھا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے. اس کے آخر میں اس کے تمام طرق کو جمع کیا. ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنہ کے نام سے. ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، نام کیا ہے؟ السنہ. اور سلف صالحین السنہ کے نام سے کوئی کتاب لکھی تھی. اس میں کیا ذکر کرتے تھے؟ عقیدہ ذکر کرتے. جیسے کہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی ایک کتاب ہے کتاب السنہ کے نام سے. ٹھیک ہے، اس سال جو لوگ پڑھیں گے ان کے نصاب میں کتاب السنہ کو داخل کیا گیا. سنن ابی داؤد کے اندر جو کتاب السنہ ہے وہ اس کتاب کو مسائل کے اندر الگ سے پڑھا جاتا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر کتاب السنہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تیسرے صدی ہجری کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جلیل القدر محدث اس طرح عقائد کے مسئلے کو سنن کی کتابوں میں کس طرح ذکر کرتے تھے. میں نے اس کا اختصار تیار کیا ہے، اس میں ابھی کچھ کام باقی ہے تاکہ کتاب السنہ مرتب انداز میں عام مسائل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی، تاکہ لوگوں کو اصل مسائل سے عقائد کا علم ہو کہ کیسے سلف صالحین اپنے آپ کرتے ہیں. آپ رحمہ اللہ کی بات کرتے ہیں اس کتاب میں جو انہوں نے باب آ رہا ہے اور جو احادیث ذکر کی ہے کہ کیسے اہل بدعت پر رد کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے. تو اسی طرح سنہ کے نام سے ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے بھی ایک
کتاب لکھی ہے کتاب السنہ کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے ایک دو نہیں 7 ابواب ذکر کیے حوض سے متعلق جو احادیث ہیں. ان احادیث کو 7 ابواب کے اندر بیان کیا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ علماء اہل سنت کے یہاں کس اہمیت کا حامل ہے. اور آخر میں اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اشارہ کیا ہے کہ حدیث متواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اب ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ حوض اور کوثر دونوں ایک ہی چیز ہے؟ الگ الگ. جی کیا ہے فرق دونوں میں؟ کوثر یہ نہر ہے. کوثر جو نہر سے نہر کے پانی میں آتا ہے اس کو حوض کہتے ہیں. احسن مبارک اللہ. یہی ہے جو آپ لوگوں نے ذکر کیا. چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے نتیجۃ الطحاویہ کے اندر من نہر الکوثر. تو یہ صراحت موجود ہے کہ جو نہر ہے اس کا نام کوثر اور وہاں سے پانی حوض میں. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں کہا ہے کہ النهر الذي يصب بالحوض فهو مادة الحوض. کہ نہر ہے اور یہی سے حوض کے اندر پانی کیا ہوتا ہے آتا ہے. تو حوض الگ چیز ہے اور کوثر دونوں ایک نہیں ہے. دوسری چیزوں کی طرح خوارج اور معتزلہ لوگوں نے حوض کوثر کا بھی انکار کر دیا. یہی پر رکتے ہیں انشاءاللہ. کتاب کا باقی حصہ انشاءاللہ آگے جو باقی ہے پڑھنا شروع کریں گے. اور اللہ رب العالمین کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے کو اسی اللہ